مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ سے ہے۔ اب ہم حضرت کی اجازت سے سوال و جواب کی نشست کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم آپ کے پاس سے آئے ہوئے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے اور کچھ وہ سوالات بھی پیش کریں گے جن کی آج کے ماحول کے حساب سے آپ کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے۔ عزت مآب ماؤں بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا اور پھر عورتوں کے مجمع کے قریب پہنچ گئے اور انہیں خطبہ دیا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں، میں نے تم میں سے بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، جہنمی پایا ہے۔ ایک خاتون کھڑی ہو گئیں، عرض کرنے لگیں: یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ نے کثیر عورتوں کو جہنم میں دیکھا، جہنمی پایا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تم لوگ شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر زندگی بھر تمہارے ساتھ احسان کرے، کبھی اس سے کوئی چوک ہو جائے تو تم یہ کہتی ہو کہ آپ نے زندگی بھر میرے ساتھ یہی کیا، کبھی آپ کے ساتھ مجھے آرام نہیں ملا۔ تو تمہاری شوہر کی یہ ناشکری تمہیں جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے تم لوگ صدقہ کرو۔ صدقہ پوشاک کا انتظام کرتا ہے، رہائش کا انتظام کرتا ہے، تمہاری دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ کبھی اس سے کچھ فروغ گزاشت ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو اس سے صرف نظر کرو اور اس کو نرمی کے ساتھ سمجھا کر ٹھیک راستے پر لانے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ اس کی ناشکری کرو اور اس سے لڑو اور پھر گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی، یہ عورتوں کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ ایسی بات ہو جائے تو عورت اپنے شوہر سے معافی مانگے اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سی بلاؤں کو دور فرما دے گا۔ ایک بار آپ لوگ پست آواز سے درود پاک پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ آج چونکہ بے حیائی بہت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، خاص طور سے مغربی ممالک سے جب سے رابطہ بہت سارے میڈیا کے ذریعے بہت تیز ہو گیا۔ پہلے تو وہاں کیا ہوتا تھا یہاں پتہ نہیں چل پاتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، بہت سارے ذریعے ہو گئے اور دنیا مٹھی میں آ گئی۔ تو یہ عریانیت کا سیلاب، فحاشی کا سیلاب، بے حیائی کا سیلاب پھیلا ہوا ہے۔ اس میں کچھ ایسے سوالات نوجوان نسل، چاہے وہ مرد ہوں اور عورت ہوں، ان کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں کہ شادی کی ضرورت کیا ہے، نکاح کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نکاح کیوں ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا معاشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نان نفقہ کی اور مہر کی استطاعت رکھتا ہو کہ شادی کرے تو بیوی کے لیے رہائش کا، نان نفقہ کا انتظام کر سکے اور اس کا مہر دے سکے، فل یتزوج، تو وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے۔ ایسا کیوں سرکار نے فرمایا؟ تو اس کی حکمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دی ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح کر لینے کی وجہ سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب شہوت سے مغلوب ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں ادھر ادھر اٹھا کرتی ہیں، اور یہ بد نگاہی بعد میں پیش خیمہ بن جاتی ہے کسی بہت بڑی برائی کا، اور وہ برائی پیش خیمہ بن جاتی ہے کسی بہت بڑی تباہی کا۔ تو یہ بڑی تباہی اور بڑی برائی کہاں سے آئی؟ بد نگاہی کی وجہ سے۔ اور بد نگاہی کیوں پیدا ہوئی؟ شہوت کے غلبے کی وجہ سے۔ شہوت کو پرسکون کرنے اور نگاہوں کو بد نگاہی سے بچا کر جھکا دینے کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ نکاح ہے، کہ عورتوں سے نکاح کر لو تو تمہاری نگاہ جھک جائے گی، تمہاری شہوت غالب ہونے کے بجائے مغلوب ہو جائے گی، بد نگاہی سے محفوظ رہو گے، اور جب بد نگاہی سے محفوظ رہو گے تو برائی سے محفوظ رہو گے، اور جب برائی سے محفوظ ہو جاؤ گے تو تمہارا گھر، تمہارا سماج، تمہارا معاشرہ تباہی سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ معاشرے کو تباہی سے اور برائی سے اور بدنگاہی سے محفوظ رکھا جائے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ احسن للفرج، اس کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، کہ آدمی کو جب شہوت ہوتی ہے تو اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے اور جائز طریقے پر، حلال طریقے پر اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی شہوت مات پڑ جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج یورپ میں جو برائیاں بہت بڑھ گئیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کے ماننے والی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور شرمگاہوں کی حفاظت روحانیت سے نہیں ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت نکاح سے، شادی سے، بیاہ سے بچ کر نہیں ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت جائز طور پر شادی کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جو نان نفقہ اپنی بیوی کو دے سکتا ہو، مہر دے سکتا ہو، تو وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، کہ اس سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے کہ زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، تکلیف نہیں دے گا، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ وہ شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اور غلط جگہ پر اپنی بیوی سے ہٹ کر غلط جگہ پر اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرے گا، تو حضور فرماتے ہیں سنو، انا اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کے لیے دنیا میں ہی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک جنت بھی ہیں اور قاسم جنت بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی، عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا،
بڑھتی ہے کونین میں نعمت نعمت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. حضور اور آپ نے یہ حضرت فرمایا حسن بریلوی عرض کرتے ہیں جی یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بڑھتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. یہ کس شہنشاہ والا کا والا صدقہ بڑھتا ہے جی کہ خسروؤں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ خسروؤں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوا آپ کی گفتگو سے. آپ نے فرمایا کہ باہمی رضامندی میوچول ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں اس سے یورپ میں وہ لوگ رہتے ہیں لڑکا لڑکی. اور تو نکاح میں بھی تو باہمی رضامندی ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ نکاح ایک خاص قسم کا معاہدہ ہے جس کی وجہ سے عورت شوہر کا لباس بن جاتی ہے اور شوہر عورت کے لیے لباس بن جاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سبحان اللہ. یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور دونوں کے اندر سببی رشتہ داری اور قرابت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن زنا بالرضا میں باہمی رضامندی کی وجہ سے جو زنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی رشتہ نہیں پیدا ہوتا. لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی قرابت داری نہیں پیدا ہوتی اور اس کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے لباس نہیں بنتا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر لڑکے کا انتقال ہو جائے تو لڑکی اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ نہیں پاتی ہے. لڑکی کا انتقال ہو جائے تو یہ لڑکا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ نہیں پاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے حرام بدکاری کی وجہ سے بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا ذمہ دار نہ تو لڑکی ہوتی ہے اور نہ ہی لڑکا ہوتا ہے بلکہ اس بچے کا ذمہ دار وہاں کا ہاسپیٹل ہوا کرتا ہے. ہاسپیٹل ہی ان کے لیے ماں ہوتا ہے اور ہاسپیٹل ہی ان کے لیے باپ ہوتا ہے. یہ ایسا بچہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی ساری دنیا یہ روشن دنیا اس کی نگاہوں میں تاریک ہوتی ہے. نہ اس کا کوئی باپ ہوتا ہے نہ اس کی کوئی ماں ہوتی ہے نہ اس کی کوئی بہن ہوتی ہے نہ اس کی کوئی پھوپھی ہوتی ہے نہ اس کا کوئی ماموں ہوتا ہے نہ اس کا کوئی خالہ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں. ساری دنیا اس کے لیے تاریک ہے. وہ ایک بے سہارا بچہ ہے. تو اس بدکاری کی وجہ سے جو بچہ وہ پیدا کرتے ہیں ایک تو وہ بچہ بے سہارا ہو گیا. اس کا دنیا میں کوئی نہیں رہا اور خود یہ بھی پانی بہا کر اپنی صحت تو خراب کر رہے ہیں مگر اس کی وجہ سے ان دونوں کے اندر کوئی قرابت داری اور رشتہ داری نہیں پیدا ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا گہرا تعلق نہیں پیدا ہوا کہ ایک مرے تو دوسرا اس کے مال کا چھوڑے ہوئے مال کا حصے دار ہو جائے. تو یہ ساری خرابیاں ہیں. یہ کیوں خرابیاں پیدا ہوئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کیا. اسلام حکم دیتا ہے کہ شرمگاہوں کو حلال جگہ پر استعمال کرو. قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ قد افلح المومنون کہ وہ مومن فلاح پا گئے. ان کے کئی اوصاف بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے الحافظون لفروجہم. وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج ہماری دنیا میں جو رسوائی ہو رہی ہے اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور بہت جگہوں پہ ہماری تباہی بھی ہمیں تباہیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ غیروں کو دیکھ کر ہم ان کی راہ پر چل پڑے مگر رسول کائنات پیغمبر عالم
جناب محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کی وسلم زندگی کو نمونہ بنا کر ہم ان کے راستے پر نہیں چل سکے. سبحان اللہ. اگر آج ہم سرکار کی زندگی کو نمونہ صلی بنا اللہ کر علیہ وسلم. سرکار کے راستے پر چلے ہوتے تو آج ہم کو یہ برے دن نہیں دیکھنے پڑتے. بے شک. یعنی یہ ہوا مطلب حضور کہ ان کی زندگی کی بیراروی دیکھ کر ان کے جیسا بننے کی بجائے اپنی ایک مثال قائم کر کے ان کو اللہ کے رسول کی تعلیم سے آشنا کرایا جائے. یہ ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ بھی اس کی وجہ سے تباہی ہو رہے ہیں. اور آپ نے جو بتایا کہ نکاح صرف میاں اور بیوی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کی تشکیل ہے. پورے معاشرے کی تشکیل ہے. پورے. اور اسلام کی یہ تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں, جی ساری دنیا کے لیے ہے. جی اسلام ساری دنیا کے لیے ایک نظام ہدایت ہے. جی اسلام ساری دنیا کو ہدایت دیتا ہے کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, تمہاری حفاظت ہوگی. جی. جو لوگ بدنگاہی کرتے ہیں, دوسروں کی ماؤں کی طرف غلط نظر اٹھاتے ہیں, دوسروں کی بہنوں کی طرف غلط نظر اٹھاتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ان عورتوں کی جگہ پر ان کی بہن ہو اور کوئی ان کو غلط نگاہ سے دیکھے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. اللہ اکبر. ان کی ماں ہو اور کوئی ان کو غلط نگاہ سے دیکھے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. ان کی لڑکی ہو اور کوئی ان کو غلط نگاہ سے دیکھے تو ان پر کیا گزرے گی. اگر مسلمانوں اور کسی بھی قوم کے دانشوروں, سمجھداروں, اگر تمہیں سمجھ ہے اور تم کسی کی بہن کو دیکھتے ہو غلط نگاہ سے تو اس وقت تم کو دیکھ سمجھنا چاہیے کہ میری بہن ہوتی تو ہمیں کیسا لگتا. کوئی کسی کی ماں کو دیکھتے ہو, کسی کی بہن کو دیکھتے ہو تو تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ تمہاری بہن ہوتی اور تمہاری ماں ہوتی تمہیں کیسا لگتا. آخر جس کو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, بے شک. وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, جی وہ بھی تو کسی کی لڑکی ہے. معاشرے کی لڑکی ہماری لڑکی ہے چاہے جس قوم کی ہو. سبحان اللہ. معاشرے کی بہن سبحان اللہ. ہماری بہن ہے چاہے سبحان جس اللہ. قوم کی ہو. سبحان معاشرے کی ماں ہماری ماں ہے چاہے جس قوم کی ہو. سبحان اللہ. اس معاملے میں ہمیں ماں کیا درجہ دینا پڑے گا زیادہ عمر والی عورتوں کو کہ ان کا احترام کیا جائے. جوان عورتوں کو بہنوں کا درجہ دینا پڑے گا کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھا جائے. چھوٹی بچیوں کو بیٹیوں کا درجہ دینا پڑے گا کہ ان کا احترام کیا جائے. ہم خود بھی بچیں اور ان کو بھی بچائیں. سبحان اللہ. جس دن دنیا میں یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو ساری دنیا سے چاہے جو بھی قوم ہو, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جو بھی ہوں, ساری دنیا سے یہ بدامنی دور ہو جائے گی. آج ہم آئے دن اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ چھیڑ چھاڑ ہوئی, فلاں لڑکی کا قتل ہوا, یہ ظلم ہوا, یہ بہیمانہ سلوک ہوا. اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ لڑکی کس مذہب کی ہے, ہمیں اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ لڑکا کس مذہب کا ہے. بحث اس سے ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ کے دیے ہوئے قانون فطرت کو چھوڑ دیا اور قانون فطرت سے انہوں نے بغاوت کی ہے. قانون فطرت سے بغاوت جو قوم بھی کرے گی وہ قوم پنپ نہیں سکتی ہے. اس لیے اسلام کا یہ دستور ساری دنیا کے لیے نظام ہدایت ہے, ہر قوم کے لیے نظام ہدایت ہے کہ کسی کی ماں کی طرف غلط نظر اٹھے, کسی کی بہن کی طرف غلط نظر اٹھے, کسی کی بیٹی کی طرف غلط نظر اٹھے تو تم اپنی بیٹی کا تصور کرو, اپنی ماں کا تصور کرو, اپنی بہن کا تصور کرو. جس وقت تمہارے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے گا تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی اور تم اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. حضور آپ نے تو یہ اتنا خوبصورت پہلو اسلام کا اس وقت یہاں سمجھایا. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے اور ان کو سپریس کیا جاتا ہے, لیکن یہاں تو جو ڈگنیٹی عورتوں کو دی گئی, جو عزت دی گئی, جو وقار دیا گیا, وہ تو کچھ اور ہی ہے. اور پھر یہ ایک آفاقی یعنی یونیورسل انٹرنیشنل پیغام ہے جس کا تعلق صرف اسلام سے نہیں بلکہ ساری انسانیت سے ہے. تو یہ پہلو آج الحمدللہ ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے آنا بہت ضروری تھا. مگر حضور اس میں عمل جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ پریکٹیکل کچھ رکاوٹیں آتی ہیں. جیسے اب نکاح کرنا, آج کل کے دور میں نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے. اب نکاح کرنا ہے تو 10 لاکھ روپیہ کہاں سے لائیں گے, جہیز کہاں سے دیں گے, اور ہال کہاں سے لے آئیں گے,
پھر بہت ساری رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان رسموں کو کرتے کرتے باپ قرضے کے بوجھ تلے دب کر کے ڈھیر ہو جاتا ہے اور بچی اس کے درد کو دیکھتے دیکھتے روتے روتے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ تو کیا اسلام میں یہ ساری چیزیں جس میں کوئی توہم پرستی، اندھ وشواس، اندھ شردھا جس کو کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی نکاح کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ ایک مثال میں پیش کروں اس کی، سفر المظفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک 13 دن پورے نہیں ہو جاتے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ پھر کیلنڈر دیکھیں گے تو اس میں قمر در عقرب لکھا ہوا ہوگا، اس دن شادی کریں گے تو نکاح نہیں ٹھیک سے ہوگا، یا پھر یہ نکاح ٹوٹ جائے گا، تو پھر وہ نکاح ڈیلے ہوتا رہتا ہے، تاریخیں نہیں ملتی، اور اس کے بعد پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا کیا علاج ہم دے سکتے ہیں اسلام کی روشنی میں؟ ان سب کا علاج اسلام نے دے دیا ہے اور بتا دیا ہے اور ساری قوموں کو بتایا ہے۔ اسلام کے یہ دساتیر، یہ دستور، یہ آئین ساری قوموں کے لیے ہیں، ساری دنیا کے لیے ہے۔ اسلام کسی بھی صاحب عقل و خرد کو توہم پرست نہیں بناتا، بلکہ اس کو یقین کی منزل میں لاتا ہے کہ تم یقینی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اعتماد کرو اور وہمی مت بنو، توہم پرست نہ بنو، شکی نہ بنو۔ یہ دن اللہ نے بنایا ہے، یہ رات اللہ نے بنائی ہے، یہی سورج روزانہ نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، یہی رات روزانہ آتی ہے اور جاتی ہے۔ رات بنانے والا اللہ، دن بنانے والا اللہ، سورج کو پورب سے نکالنے والا اللہ، سورج کو پچھم کی طرف ڈبانے والا اللہ۔ جب سارا کام اللہ کرتا ہے، خالق کائنات کرتا ہے، تو اس میں منحوسی کہاں سے آ گئی؟ جی، قمر در عقرب کہاں سے آ گیا؟ تیرا تیزی کہاں سے آ گئی؟ اور کسی بھی طرح کی منحوسی کہاں سے آ گئی؟ میری ماں بہنوں، تم بھی سن لو، اور اس منبر نور سے میں یہ پیغام ساری کائنات عالم تک پہنچانا چاہتا ہوں، سارے لوگ سن لیں اور ہر مذہب کے لوگ سن لیں کہ جب دن کا، رات کا، سورج کا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو ایسی صورت میں، اور اللہ جس نے سب کو بنایا ہے اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، تو اس نے دن کو بھی مبارک بنایا ہے، رات کو بھی مبارک بنایا ہے، سورج کو بھی مبارک بنایا ہے، دن کو بھی مبارک بنایا ہے۔ لہٰذا اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، سمجھدار انسانوں، تم جس تاریخ میں بھی اور جس دن میں بھی نکاح کرو گے، شادی کرو گے اپنے اپنے مذہب کے مطابق، وہ شادی صحیح اور درست ہوگی۔ اور یقین رکھو کہ اس میں کوئی منحوسی نہیں ہے، تو جب یقین کر لو گے کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی قمر در عقرب نہیں ہے، کوئی تیرا تیزی نہیں ہے، کہیں سے اس میں نحوست نہیں آئے گی، اپنے دل کو پکا اور پختہ کر لو، اور پھر دیکھو جس دن میں اور جس تاریخ میں اور جس سمے میں اور جس گھڑی میں تم شادی کرو گے، وہ شادی مبارک ہوگی، وہ شادی خانہ آبادی کا ذریعہ بنے گی، اور کبھی بھی کسی الجھن کا سامنا نہیں ہوگا۔ الجھنیں تو تمہاری توہم پرستی سے آتی ہیں، الجھنیں تو تمہاری غلط سوچ کی وجہ سے آتی ہیں، الجھنیں تو تمہاری غلط فکر کی وجہ سے آتی ہیں۔ غلط فکر سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، غلط سوچ سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، غلط وشواس سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، توہم پرستی کی دنیا سے نکل جاؤ، یقین کے منزل میں آؤ۔ آج تو سائنس کی دنیا ہے، سائنس ہر چیز پر جب یقین کر لیتی ہے تب اس کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ سائنس کے زمانے میں ایسی توہم پرستی کا اعتقاد رکھا جائے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہ تو سائنس اس توہم پرستی کو ختم کر سکتی ہے، نہ دنیا کی عقلیں کو ختم کر سکتی ہیں۔ ختم کر سکتا ہے اس کو اسلام، اسلام کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کا نظام قانون اور نظام قدرت۔ ضرورت ہے کہ ہمارے مبلغین اور ہر مذہب کے مبلغین اپنے اپنے سماج میں نکل پڑیں اور لوگوں کو ہدایت دیں کہ منحوسی کوئی چیز نہیں ہے، نحوست کوئی چیز نہیں ہے، جس دن میں چاہو شادی کرو، سب برکت ہی برکت ہوگی، سب خیر ہی خیر ہوگا۔ یقین رکھو تمہارا کچھ بھی برا نہیں ہوگا، تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا۔ جس دن لوگ اس پر یقین کر لیں گے، اسلام کی ان تعلیمات پر، اس دن ساری دنیا سے نحوست کا جنازہ نکل جائے گا۔
سبحان اللہ. ایک تو یہ توہم پرستی کا علاج ہوا، جی اور دوسری جو بات یہ کہی گئی شروع میں کہ لمبے لمبے اخراجات لوگوں نے پال رکھے ہیں جی کہ مہنگا ہال لینا ہے، مہنگی گاڑی لینا ہے، اور اتنا لمبا جہیز ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ پھر لڑکیوں کی عمر اچھی خاصی ہو جاتی ہے اور مالدار گھرانے کا اچھا رشتہ نہیں مل پاتا ہے، اور ماں باپ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میری بچی اپنا گھر بسا نہیں سکی، اور لڑکے والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا لڑکا بس چلن ہو گیا. مولانا صاحب ذرا تعویذ لکھ دیجئے. تعویذ لکھنے سے کیا ہوگا؟ ان کا سب سے اچھا تعویذ تو نکاح تھا. سبحان اللہ. سبحان ان اللہ. کا سب سے اچھا تعویذ تو نکاح تھا. مولانا صاحب تعویذ سے کتنا بچائیں گے؟ ارے تم نکاح کر لو وقت سے، سادہ طریقے سے، پھر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا تعویذ 100% کام کرے گا. سبحان اللہ. اور نکاح ہی نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے 1% بھی کام نہ کرے. معاملہ تم نے اپنا خود خراب کر رکھا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ مہنگا مہنگا ہال بک کیا جائے. اسلام نے بارات لانے اور لے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں دیا ہے. جی اسلام میں جہیز کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں نکاح کا ایک سادہ سا تصور ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے تو فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے. جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا. جی ایک، نماز جب وقت آ جائے تب دیر نہ کرو، پڑھ لو. جنازہ جب آ جائے تو دیر نہ کرو، جنازہ پڑھ کر دفن کر لو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ الأیم اذا وجدت لها کفوا. جی لڑکی کا جب مناسب رشتہ مل جائے تو پھر اس میں بھی دیر نہ کرو، فوراً شادی کر دو. جی مناسب رشتہ مل جائے اور مگنی ہو گئی تو مگنی کے بعد یوں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے. جی مگنی کے بعد دیر کرنا یہ غلط روی کی طرف اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو لے جانا ہوتا ہے. جی رسول اللہ نے 1400 برس پہلے ہدایت کر دی ہے کہ جب مناسب رشتہ لڑکے لڑکی کا مل جائے تو دیر نہ کرو. اب حال کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہیز کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بارات کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 آدمی مل آ گئے، 2-3 گواہ بن گئے، لڑکے کا لڑکی سے شادی کر دیا، لڑکی کو رخصت کر دیا. اگر دنیا رسول اللہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرے، چاہے جس مذہب کی ہو اور جس ملک کی بھی ہو، تو آج دنیا سے ان ساری برائیوں کا جنازہ نکل جائے گا اور خاتمہ ہو جائے گا، اور ہمارا سماج ایک نہایت پاکیزہ، نہایت ستھرا، نہایت صاف شفاف اور نہایت پوتر سماج ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس میں ایک پہلو حضرت یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سامان شادی یا سامان نکاح جمع کرتے 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 بچیوں کی تعلیم اور تربیت میں جو خرچ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. جو متوسط گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں صحیح. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں اگر تعلیم میں اس کو آگے بڑھائیں گے تو اس کی شادی کیسے کر دیں گے، تو اس کی وجہ سے تعلیم کی بھی کمی رہ جاتی ہے اور تربیت کی بھی کمی رہ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائیں. تعلیم تو بہت ضروری ہے، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت ساری دنیا کے لیے فرمائی تھی، طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد اور ہر عورت پر. جی علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد پر اور ہر عورت پر. جب یہ فرض ہے تو ایسی صورت میں جو کچھ بھی انتظام ہو سب سے پہلے تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے. دوسری حدیث میں ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر عطیہ دیتا ہے جی اور سب سے اچھا اس کو تحفہ دیتا ہے تو اس کا کوئی عطیہ اور اس کا کوئی تحفہ اچھی تعلیم و تربیت سے اچھا نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ اور سب سے بہتر عطیہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت اچھی دے دے، اچھی تعلیم دے دے اور اچھی تربیت دے دے. لڑکیوں کے لیے اس سے اچھا زیور نہیں،
لڑکوں کے لیے اس سے اچھا تحفہ نہیں، سبحان اللہ. اور اس سے اچھا مال نہیں، اس سے اچھی دولت نہیں. مال کیا چیز ہے؟ آج تم نے مال کمایا اور کل سیلاب آیا سب بہا لے گیا. ابھی بہار کا حالات آپ لوگوں نے نہیں دیکھا. کروڑ پتی لوگ تھے، لاکھ پتی لوگ تھے، بڑی بڑی دولتیں تھیں اور بڑی بڑی جائیدادیں تھیں. سیلاب آیا سب کو بہا لے گیا اور آنن فانن سب کے سب محتاج بے نوا ہو گئے. لیکن علم کی دولت وہ دولت ہے جس کو نہ سیلاب بہا سکتا ہے، جس کو نہ آگ جلا سکتی ہے، جس کو نہ چور چوری کر سکتا ہے، نہ ڈاکو اس کو چھین سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت علم کی دولت کو نہ چھین سکتی ہے، نہ بہا سکتی ہے، نہ اس کو تباہ کر سکتی ہے. جی. اس لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جو فرمایا وہ بالکل حق ہے کہ دولت سے بھی بہتر، جائیداد سے بھی بہتر اور اچھے سے اچھے جہیز سے بہتر، اچھے سے اچھے مکان سے بہتر اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو تحفہ دیتا ہے تو وہ تعلیم کا تحفہ ہے، وہ تربیت کا تحفہ ہے. اچھی تعلیم اور تربیت دو، وہ تمہارے بچوں کے لیے بڑی اونچی اونچی کوٹھیوں سے بھی بہتر ہے، اچھے اچھے محلات سے بھی بہتر ہے اور کروڑوں کی دولت اور بینک بیلنس سے بہتر ہے. ماشاء اللہ. اس لیے ساری دنیا کے لوگ سنیں اور خاص طور پر مسلمان بھی سنیں کہ تعلیم کی طرف آپ اپنے کو لے جائیے اور تعلیم کے دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیجئے. پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ کا سماج آگے بڑھ جائے گا. اور یہ جو بیہودہ خرچ ہوتا ہے شادیوں میں کہ لمبا جہیز دینا ہے، 2 ویلر دینا ہے، 4 ویلر دینا ہے اور صاحب لاکھوں روپے کا ہال بک کرنا ہے، یہ سب فضول خرچی ہے، سب فضول خرچی ہے. اور فضول خرچی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ اکبر. تو دنیا والوں اور خاص طور پر مسلمانوں اور خاص طور پر میری ماؤں بہنوں، شیطان کے بھائی بہن نہ بنو، رسول اللہ کے پیروکار بن صلی جاؤ. اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اس لیے انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اس میں ایک بڑا حسین تصور ہوا کہ تعلیم ہو، تربیت ہو، معاشرہ برائیوں سے، بے حیائی سے، بدنگاہی سے پاک ہو، وہ کتنا خوبصورت چمن ہوگا اور امن و سلامتی ہوگی. مگر میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں یا میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں، میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا؟ کوئی تو ساتھ دے گا نہیں میرا. یہ ایک بیجا تصور ہے اور غلط فکر ہے. جی. جب ہر آدمی یہی سوچے گا کہ ایک میرے کرنے سے سماج تو نہیں بدل جائے گا، جی. ایک میرے کرنے سے لوگوں کی اصلاح تو نہیں ہو جائے گی، تو کچھ نہیں ہوگا. آدمی یہ سوچے کہ ہم اچھا کر کے دکھلائیں تاکہ ہم کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یہی اچھا راستہ اپنائیں. جی. تو اس کو دیکھ کر بہت سے دنیا میں اچھے سمجھ والے سمجھدار لوگ ہیں کہ اس کو دیکھ کر اس کا راستہ اپنائیں گے. جی. اور جب 10 لوگ ایک راہ پر چل پڑیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ پورا علاقہ اسی راہ پر چل پڑے گا. سبحان اللہ. اور تم یہ کہنے میں خوشی محسوس کرو گی اور خوشی محسوس کرو گے کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. سبحان یہ اللہ. نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ ہم وہ کام کر دیں کہ دوسرے دیکھیں تو ہم کو نمونہ بنائیں اور ہمارے راستے پر چلیں. سبحان اللہ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلمی ہیرو کوئی بلا وجہ کا لباس پہن کر کے آئے گا، بلا وجہ کے بال کی کٹنگ کر کے آئے گا، جس کا ہرگز اچھا نہیں لگتا، خراب لگتا ہے، برا لگتا ہے. لیکن اس کے ماننے والے صاحب پوری دنیا میں فوراً صبح کو اٹھیے اور ہزاروں لوگ اسی لباس میں، اسی پوشاک میں اور اسی بال کٹنگ میں نظر آنے لگتے ہیں. جی. تو ایک ہی آدمی نے تو کیا ہے جی. اور ہزاروں لوگ اس راہ پر چل پڑے ہیں. بڑی بہترین مثال آپ نے دی. تو ایک ہیرو غلط راہ دکھا کر رات میں غلط راستہ دکھاتا ہے
اور صبح میں پوری دنیا میں ہزاروں ہزار لوگ اس پر چلنے والے ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچھی راہ دکھلائے اور اس پر چلنے والے ساری دنیا میں لاکھوں لاکھ ہو جائیں؟ ایک سورج ہے، رات اپنا اندھیرا اپنی تاریکیوں کی وجہ سے، اندھیرے کو سب کو سلا دیتی ہے، لوگ اپنے کام کاج سے رک جاتے ہیں کہ اس رات کے اندھیرے میں ہم کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے، اس سے اچھا کھا پی کر سو رہو۔ لیکن ایک سورج سے روشنی حاصل کرو کہ سورج دھیرے دھیرے اپنی روشنی اور اپنی چمک دنیا میں بکھیرتا جاتا ہے اور ساری دنیا اٹھتی چلی جاتی ہے، پرندے اڑتے چلے جاتے ہیں، بچے اڑتے چلے جاتے ہیں، سنسار کی ہر چیز اڑتی چلی جاتی ہے، پھر ساری دنیا میں چال پال شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایک سورج رات کے اندھیرے کو دور کر کے ساری دنیا کو جگا سکتا ہے، تو کیا ایک انسان اپنے اچھے کردار کو پیش کر کے ساری دنیا نہیں تو ہزاروں لوگوں کو اچھے کردار کا حامل نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے، اور ضرور بنا سکتا ہے۔ آپ اچھا طریقہ اپنائیے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو، سرکار یہ خطاب سب کے لیے ہے، سب کے لیے، سب کے لیے ہے۔ جی۔ یہ لوگ کہتے ہیں مسلم پرسنل لا، ہم پرسنل لا نہیں کہتے، ہم مسلم لا کہتے ہیں۔ مسلم لا وہ پرسنل نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے، کیونکہ اس کے جو اصول ہیں یہ اصول قدرت ہیں، جی، اس کے جو دستور ہیں یہ دستور فطرت ہیں۔ تو فطرت کے مطابق ساری دنیا چلنا چاہتی ہے اور قدرت کے نظام پر ساری دنیا چلنا چاہتی ہے۔ اس لیے جو دستور فطرت دیا ہے اسلام نے، جو نظام فطرت عطا کیا ہے اسلام نے، اس نظام فطرت کو اپناؤ، اور اس نظام فطرت پر چل کر دکھلایا ہے ایک نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہتر نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ عالم کی کتابوں میں بھی ہے، کہ ساری دنیا میں ظلم کی حکومت تھی، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، مگر کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ، سرکار نے ایسی سبحان تعلیم اللہ۔ دی کہ لوگ اس تعلیم کی روشنی میں آتے گئے، اور جو لوگ وحشی تھے، جن کو اپنی زندگی بھی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، وہ دنیا کے حکمراں اور فرمانروا بن گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ نظام فطرت کا آپ کو دکھلایا ہے، دستور فطرت کا آپ کو دکھلایا ہے، اس نمونے پر چلیے، اسی میں ساری کائنات کی صلاح و فلاح ہے، اور اسی میں آپ لوگوں کی بھی صلاح و فلاح ہے، اور میری ماں و بہنوں تمہارے لیے بھی اسی میں کامیابی ہے۔ رسول اللہ کے طریقے کو اپناؤ، سرکار کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، اسی میں ساری قوم کی بھلائی ہے اور اسی میں ساری دنیا کی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ ساری اصلاحات نافذ کرتے کرتے کبھی کبھی کچھ بچے یا بچیاں ماحول کو دیکھ کر جو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آئے دن طلاقیں واقع ہوتی رہتی ہیں، ظلم کے واقعات، شوہر کا ظلم کرنا، مارنا پیٹنا، یہ سب اخبارات میں ادھر ادھر پڑھا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا سب بھگتنے سے بہتر ہے کہ میں شادی ہی نہ کروں اور میں روحانی ترقی حاصل کروں بغیر شادی کیے۔ تو کیا شادی کے ذریعے بھی کوئی روحانی ترقی ہو سکتی ہے، یا شادی نہ کر کے روحانی ترقی ہو سکتی ہے؟ شادی کے بغیر روحانی ترقی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اچھا، کیونکہ شادی نہیں کریں گے تو اس کی روحانیت پر شہوت کی تاریکیوں کا اندھیرا چھاتا چلا جائے گا، غلبہ ہوتا جائے گا، تو اس کی روحانیت میں روشنی نہیں آئے گی، بلکہ تاریکی اور اندھیرا پھیلتا چلا جائے گا۔ جی، روحانیت کو اگر روشن کرنا ہے، منور کرنا ہے، اور روحانیت کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے تو شادی کرنا چاہیے۔ جی، صحابہ میں جب حضور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو پاکیزگی کی دعوت دی کہ نماز پڑھو، روزے رکھو،
حج کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو گالی مت دو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا مال ناحق نہ دباؤ. جب یہ سب تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی، کبھی کعبہ شریف کی چوکھٹ سے دیا، کبھی مسجد نبوی شریف کے ممبر سے دیا، کبھی مسجدوں سے دیا، کبھی بازاروں اور چوراہوں سے دیا، تو صحابہ کے اندر جو آپ کے ساتھی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کے اندر روحانیت کا ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر نہ ہم شادی کریں گے نہ بیاہ کریں گے، بس ہم روحانیت ہی کو تیز کرتے رہیں گے، دنیا کے جھمیلوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کریں گے. تو سرکار نے منع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو میرا اسوہ، میری زندگی کا نمونہ دیکھو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا بھی ہوں. اچھا. میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا بھی نہیں ہوں. یہ نہیں کہ روزہ رکھوں تو مسلسل روزہ رکھتے چلا جاؤں. جی. نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. روزہ بھی رکھتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جی ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں سے نکاح کی اجازت تھی. آپ کے پاس 11 بیویاں تھیں، مگر رسول اللہ کا اسوہ دیکھیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے جہیز لیا؟ اور آپ کے سسرال والوں نے آپ کو جہیز دیا؟ سوال اس کا ہوگا تو ہر ایک کے جواب میں صرف ایک لفظ آئے گا، نہیں نہیں نہیں. سبحان اللہ. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو طلاق دیا؟ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز کی رسم نہیں ڈالی تو تم جہیز کی رسم کیوں ڈالتے ہو؟ سرکار نے طلاق نہیں دی تو تم طلاق کی رسم کیوں ڈالتے ہو؟ سرکار نے اللہ کی عبادت کی اور شادی بھی کی تو تم شادی سے کتراتے کیوں ہو؟ شادی نہ کرنا یہ قانون قدرت سے جنگ کرنا ہے، اور قانون قدرت سے جنگ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے شادیاں نہیں کی، روحانیت کی زندگی انہوں نے اپنائی، مگر بعد میں کبھی وہ اپنی شہوت میں ایسا مغلوب ہو جاتے ہیں کہ کسی بے گناہ لڑکی سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایسی زبردستی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی مار ڈالی جاتی ہے، غلط تعلق قائم کر کے اس لڑکی کو آخری حد تک پہنچا دیا جاتا ہے. پولیس ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے وہ تو اخبار میں نہیں آتا، مگر جتنا آتا ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ روحانیت کی ترقی ہو رہی ہے، روحانیت کی روشنی ابھر رہی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اس تصور کی بنیاد پر کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو روحانیت کو ترقی ہوگی، اور ان کی روحانیت میں جب جھانک کر دیکھا گیا تو اندھیرا ہی نظر آیا، اندھیرا ہی نظر آیا، اور پولیس نے ان کے سارے پول کھول دیے. تو آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اپنی آنکھیں نہیں بند رکھنا چاہیے، کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. اخبار پڑھیے، ریڈیو سنیے، واٹس ایپ پر جو خبریں آ رہی ہیں ان کو دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شادی نہ کرنے سے روحانیت میں اندھیرا آتا ہے، زیادتی آتی ہے، آدمی کبھی کبھی ظالم اور جفا کش ہو جاتا ہے، اور شادی کر لینے کے بعد پاکیزگی آتی ہے، طہارت آتی ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، آدمی دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح سمجھتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین. آپ نے جو باتیں ہم کو اور بھی پوچھنی تھی ان سب کے جوابات بھی اس میں آ گئے. یعنی یہ ایک طرح کا ایک انسٹیٹیوشن ہے نکاح، جس میں شوہر کا بیوی پر حق ہے، بیوی کا شوہر پر حق ہے، پھر ان دونوں کے اپنے خاندان والوں پر ہیں،
ख़ानदान वालों के उन दोनों पर हैं, पूरे माशरे के एक दूसरे के साथ यानी ये हुकूक कानून जुड़े हुए कुदरत है। हैं, कानून कुदरत अल्लाह है। ताला ने मर्द को भी पैदा किया, औरत को भी पैदा किया। अगर इसकी हाजत नहीं थी तो सिर्फ औरतों ही को बनाता अल्लाह ताला। जी जी, दुनिया को इसकी हाजत नहीं थी तो सिर्फ औरतों को पैदा करता, लेकिन या जोड़े सिर्फ पैदा या किए। सिर्फ मर्दों को पैदा करता। जी लेकिन अल्लाह ताला ने मर्दों को भी पैदा किया और औरतों को भी पैदा किया। जी जी और सिर्फ इंसानों में नहीं, ये कानून कुदरत सिर्फ इंसानों में नहीं है, सारे जानवरों में भी है। मसलन बकरी की नौ को देखिए तो बकरा भी है और बकरी भी है। जी गाय की नौ को देखिए तो गाय भी है और बछड़ा भी है। जी, भैंस की नौ को देखिए तो भैंस भी है और भैंसा साथ भी। ही साथ भैंसा भी। भैंसा भी है। इसी तरह से दूसरे जानवरों को देख लीजिए, मसलन बंदर है तो बंदर भी है और बंदरिया भी है। बंदरिया भी है। हर जितने भी दुनिया में जानवर अल्लाह ताला ने पैदा किए उन सब में जोड़े बनाए। यहाँ तक कि जानवरों से हट कर देखिए जो पेड़ पौधे और फूल फल बनाए हैं, इनमें भी अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं। एक को दूसरे से जब कलम दिया जाता है तो उसके बाद उनसे अच्छी नस्ल का फल तैयार होता है, अच्छी नस्ल का पौधा तैयार होता है। ये तो कानून कुदरत है। निकाह से इनकार करना ये कानून कुदरत से बगावत है। जी अगर जानवर कानून कुदरत से बगावत करें तो उनकी नस्ल मिट जाएगी। शेर कानून कुदरत से बगावत करे तो उनकी नस्ल तबाह हो जाएगी। परिंदे कानून कुदरत से बगावत करें तो उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। इंसान कानून कुदरत से बगावत करें तो ये दुनिया थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। बच्चे नहीं पैदा होंगे, दुनिया कहाँ रहेगी? फिर दुनिया के झमेले कहाँ होंगे? और फिर ये इस्लाह और रुशद के काम कहाँ होंगे? ये तो अल्लाह ताला ने जोड़े पैदा किए हैं, इंसानों में भी, जानवरों में भी, पेड़ों में भी, पौधे में भी। ये निज़ाम कुदरत है, ये निज़ाम कायनात है, ये अल्लाह का दिया हुआ दस्तूर फितरत है। जी इससे इनकार करना, ये दस्तूर फितरत से इनकार करना है। जी। इससे मुंह फेरना, ये कानून कुदरत से बगावत करना और मुंह फेरना है। जी, और इसमें कभी कभी कुछ मुश्किल हालात भी पैदा होते हैं तो उसमें रास्ते भी रखे गए हैं अगर उससे निकलना हो। यानी एक साथ तोड़ने की बात नहीं है, उसके स्टेजेस हैं, जैसे कुरान पाक में है कि पहले बाहमी मेल की ये तो कोशिश होता की है जाए। जी कि जहाँ इंसान मदनी तबा बनाया गया। मदनी तबा का मतलब क्या हुआ जी कि जानवरों की तरह से नहीं है कि कहीं भी अपनी जिंदगी बसर कर लें। जी, मदनी तबा का मतलब यह है कि इंसान घुल मिल कर रहता है। और एक आबादी बनाकर रहने की तबीयत दिया गया इसको। जी जहाँ इंसान 10-20 रहेंगे तो कभी कभी उनमें तलखियाँ भी पैदा होंगी, जी कुछ झगड़े भी पैदा होंगे। तो उसलिए ज़रूरत पड़ती है कि उनके अंदर मुस्लिहीन भी रहें ताकि उनकी इस्लाह कर दें। शौहर और बीवी, ये इन दोनों का एक ऐसा रिश्ता है कि बीवी किसी घर की है, शौहर किसी घर का। इस्लाम ने इन दोनों को एक दिन, दो बदन एक जान बना दिया। मैं इन दोनों में भी कभी झगड़ा हो जाता है जी और उस झगड़े को निपटाने कुछ असूल भी उनको समझाया जाता है। जी अगर घर के लोगों को समझाने से हालात नहीं सुधर गए तो ऐसी सूरत में हुक्म है कि औरत के घर की तरफ से, औरत तरफ से कुछ पंच आ जाएं, मर्द की तरफ से कुछ पंच आए, दोनों की बातों को सुनकर उनकी शिकायतों को दूर करके और उनको एकजा करें। अगर हल, और आम तौर पे हल का रास्ता निकल आता है। जी। अगर उसके बाद भी हल का रास्ता नहीं निकलता है जी। तब उस वक्त इजाज़त दी जाती है कि तुम अपनी ज़िंदगी को अब तलखना बनाओ जी और कड़ुआहट अपनी ज़िंदगी के अंदर ना लाओ। जी। ज़िंदगी को खुशगवार रखने के लिए अब बेहतर यह है कि दोनों तलाक के रास्ते से अलग अलग होकर अपना अपना बेहतर इंतज़ाम कर लो। यानी जिसमें जैसे जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा हो जाए तो उसे अलग किए बगैर जिंदगी बचाई नहीं जा सकती, तब उसको काटा जाता तब है, उसको काटा जाता है, वरना मसलन उसको जोड़ने ही की कोशिश की जोड़ने की जाती कोशिश। है। हाथ में अगर फोड़ा निकल आया जी। तो सबसे पहले कोशिश यही की जाती है कि घर में पानी वगैरह डालकर उसको ठीक कर लिया जाए। जी। उससे भी नहीं ठीक होता है तो छोटे छोटे टैबलेट दे दिए जाते हैं। जी। उससे भी नहीं ठीक होता है तो फिर बड़ा इलाज किया जाता है। और अगर ये मालूम होगा कि कैंसर हो गया है और हाथ नहीं काटा गया तो पूरा बदन तबाह हो जाएगा, तो उस वक्त डॉक्टर सलाह देते हैं कि अब हाथ कटवा लो, कि हाथ कटने से सिर्फ इतना हाथ बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी तो महफूज रहेगी। और इसीलिए तलाक का जो मसनून तरीका है उसमें भी गुंजाइश रख करके, वो भी इसीलिए जी है जी जी कि अगर तलाक के तरीके को ना रखा जाए तो होगा क्या कि आगे चल करके
وہ اپنی زندگی کا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے. جی. اگر یہ قانون ہو جائے کہ طلاق پر پابندی لگا دی جائے, بین لگا دیا جائے, طلاق نہیں ہو سکتی ہے, اب دونوں کی زندگی میں تلخی آ گئی اور کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی, تو عورت اگر غالب آ گئی تو وہ چاہے گی کہ میاں کا صفایا کر کے اور وہ ان سے آزادی حاصل کر لے, اور شوہر کو اگر طاقت مل گئی تو وہ چاہے گا کہ عورت کو کسی بہانے جلا ولا کر کے اس سے اپنی زندگی کو نجات دے دے. تو اس سے پہلے کہ زندگی میں ایسا نازک موڑ پیش آئے, اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ایک طلاق دے کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ, عورت الگ اپنی خوشگوار زندگی گزارے اور مرد الگ اپنی خوشگوار زندگی گزارے. تو یہ گویا انسانوں کے دلوں کے اندر جو نفرت کا پھوڑا بنتا ہے اس پھوڑے کو دور کرنے کا بہتر علاج ہے. جی. صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ دونوں اپنا دماغ ٹھنڈا کر کے آپس میں سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں. اس سے معاملہ نہ حل ہو تو قرآن حکم دیتا ہے کہ کچھ پنچ مردوں کی طرف سے آئیں اور مرد کی طرف سے, اور کچھ پنچ عورت کی طرف سے آئیں, دونوں کی شکایتیں سن کر شکایتوں کو دور کر دیں اور دونوں کے درمیان نباہ کا راستہ نکال دیں. اس سے بھی کام نہ چلے تب وہ کہہ دیں کہ ایک طلاق پاکی کے زمانے میں دے کر, ایک طلاق بائن دے کر کے اس کو الگ کر دو اور تم بھی الگ ہو جاؤ, تاکہ وہ اپنے لیے خوشگوار زندگی گزارنے کا انتظام کر لے اور تم اپنے لیے خوشگوار زندگی گزارنے کا انتظام کر لو. یہ بھی اصول فطرت ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے, اس طلاق کے ذریعے دونوں کو الگ ہونے کا راستہ نہ بتایا جائے, تو کبھی عورت شوہر کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے اور کبھی مرد عورت کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کوئی ایک دوسرے کی زندگی کا خاتمہ کرے. اس سے بہتر یہ ہے کہ طلاق کا ٹبلیٹ دے کر کے دونوں کو الگ کر دیا جائے اور جھگڑا ختم کر دیا جائے. اسی لیے ایجوکیشن ضروری ہے. جی ہاں. ان تمام معاملات میں, دینی معاملات میں یا شرعی مسائل کا علم جو ہے, اور اسی لیے اس طرح کے اجتماعات کا ہونا بھی ضروری ہے, ایسے سیشنز کا ہونا بھی ضروری ہے. ہم لوگ تو مستقل اپنے طور پر دورہ کر رہے ہیں ہندوستان کا, جگہ جگہ جا کر کے اپنی قوموں کو بھی اور دوسری قوموں کو بھی سچائی کا پیغام پہنچا رہے ہیں, ہدایت کا پیغام پہنچا رہے ہیں, تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو نفرت کی درار پیدا ہو گئی ہے, نفرت کی یہ درار دور ہو اور ہر قوم ایک دوسرے سے مل جل کر رہے. اور اسی لیے حضرت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی سمجھایا کہ جو بیجا رسومات ہوتی ہیں, توہم پرستی ہوتی ہے, اندھ شردھا ہوتی ہے, ان سب چیزوں میں جو خرچ ہوتا ہے ان تمام خرچوں سے بچتے ہوئے تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دیا جائے اور ان بچوں کی اور بچوں کی ایسی اچھی تربیت کی جائے کہ اس اسلام سے, اس معاشرے سے جو برائیاں ہیں ان کا جو ہے سدباب ہو سکے اور خاتمہ ہو سکے. یہ علماء سب کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے, گزرے ہیں, حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, ٹرین سے سفر کر رہے تھے تو بغل میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا, تو انہوں نے فوراً منع کیا, یہ کیا کر رہے ہو, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا سرکار میں مسلمان نہیں ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوں, انسان تو ہو, دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا انسان کا طریقہ ہے, یہ نہ مسلمان کا طریقہ ہے نہ غیر مسلمان کا, یہ تو انسان کا طریقہ, انسان تو ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ سب کے لیے ہیں. آج ہمارے سماج میں ایک غلط فہمی اور پھیلی ہوئی ہے کہ مدارس نے ہم کو کیا دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. مدارس نے حکومتوں کو اور مدارس نے ملک کو اچھے انسان بنا کر کے دیے. آدمی ہونا اور بات ہے اور اچھا انسان ہو جانا اور بات ہے. مدرسوں سے اچھے انسان ڈھالے جاتے ہیں, اور جب اچھے انسان دنیا میں آتے ہیں تو وہاں قانون کی ضرورت نہیں رہتی ہے, پولیس کی ضرورت نہیں رہتی ہے, جج اور کورٹ کچہری کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اچھے انسان جہاں بسیرا کرتے ہیں وہاں اچھائی رہتی ہے. اچھا حضور, ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا. انبیاء کرام جس طرح سے ہم پر عبادات فرض کی گئیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تو نبیوں پر بھی یہ ساری عبادتیں فرض تھیں. ہاں, تو انبیاء نماز بھی ادا کرتے تھے, روزی بھی رکھتے تھے, حج بھی انہوں نے کیا, زکوٰۃ بھی دیتے تھے. ان کے پاس اتنی دولت نہیں جمع ہوتی تھی کہ وہ زکوٰۃ دیں. ان کا معاملہ تو یہ تھا
کہ جو کچھ دولت آئی صبح کو آئی اور تھوڑی دیر میں سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے. اچھا، یعنی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہاں ہوتی تھی. اتنی دولت ہی نہیں جمع ہوئی کوئی زکوٰۃ دیں. جو دولت آئی اس کو تقسیم کر دیتے تھے. مگر اگر ان کے پاس جمع ہو جاتا تو زکوٰۃ تو دیتے. زکوٰۃ یعنی ان پر فرض تھا وہ. ہاں اگر دولت جمع ہو جاتی تو جی. دیتے، مگر وہ دولت جمع ہی نہیں کرتے تھے. انہوں نے دنیا کو بس یہ تعلیم دی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، تھوڑی دولت رہے جس سے تمہارا گزارا ہو سکے، اور باقی دولت حاجت مندوں میں تقسیم کرو تاکہ سب کی زندگی برابری کے ساتھ گزرے. ساس، ننند، دیور، ان کا عورت پر کیا حق ہے یا عورت کا ان پر کیا حق ہے؟ ساس، دیور، دیور، ننند. ننند. ہاں. جی. اسلام میں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار بنایا گیا ہے. ہر ایک کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے نگرانی والے امور کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو عورت اپنے شوہر کے مال کی نگراں ہے اور اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسی طریقے سے خادم اپنے آقا کے مال کے نگراں ہے، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاکم اپنی رعایا کا نگراں ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہر انسان اپنے دل کا اور اپنے بدن کا نگراں ہے، اس سے اس کی آنکھ، بدن، کان، ہاتھ، زبان، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم نے کیا کیا ہے. اب ساس، نند وغیرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ساس کا حق بہو پر ہے اور بہو کا حق ساس پر ہے. جی. البتہ دیور کی جہاں تک بات ہے، حقوق ان کے ہیں ہر ایک کے دوسرے پر، مگر سب سے اہم حق یہ ہے کہ عورت اپنے دیور سے پردہ کرے، بچے، اور دیور اپنی بھابھی سے پردہ کریں. دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دیور کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں. اگر بچ کر نہیں رہیں گے تو کبھی کوئی نہ کوئی برائی اور تباہی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے یہ لوگ بچ کر رہیں. ان کا ایک دوسرے پر سب سے بڑا حق یہی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے بچ کر رہے اور کوئی بدی کا تصور بھی گھر کے ماحول میں اور سماج میں نہ آنے پائے. عورت بغیر محرم کے 92 کلومیٹر سے زائد دوری پر کسی سفر پر جا سکتی ہے، چاہے وہ کوئی محرم چاہے وہ ہو کوئی یا دینی شوہر سفر ہو. یا نگراں ہو. اگر عورتوں کے لیے کوئی نگراں ہے جی. جو ان کی محافظت کرتا ہے اور کوئی عورتوں کی طرف غلط ہاتھ اٹھائے تو اس سے عورتوں کو بچا سکے، جی. تو ایسی صورت میں یہ عورتیں سفر کر سکتی ہیں. جی. اور اگر کوئی نہیں ہے اور بس اسی طور پر اپنے طور پر سفر کر رہی ہیں 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، تو یہ سفر ان کے لیے ناجائز اور گناہ ہے. کیونکہ جب وہ گھر سے نکلیں گی تو جب یہ لوگ کچھ نادان لوگوں کو جب یہ محسوس ہو جائے گا کہ اس عورت کی کہیں سے کوئی دیکھ ریکھ نہیں کر رہا ہے جی. تو اس کے اوپر وہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں گی. آج آئے دن اخبار میں آ رہا ہے کہ کوئی لڑکی باہر نکلی میں خالہ گھر جانے کے لیے، پھوپھی گھر جانے کے لیے، اور دوسرے دن خبر آئی کہ اس کا مرڈر ہو گیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا، اس کے گھر کا کوئی فرد ہوتا، کوئی محرم ہوتا، کوئی نگراں ہوتا تو یہ حالات تو نہیں پیدا ہوتے نا. تو عورت پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے. اس کو چھپا کر اور بچا کر رکھا جائے، اور وہ بھی باہر نکلے تو چھپ کر اور بچ کر نکلے. اور اس کے چھپانے والے لوگ جو نگراں ہیں وہ ان کے ساتھ آگے پیچھے رہنا چاہیے. لوگوں کو، بد نظر لوگوں کو احساس رہنا چاہیے یہ تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دور نزدیک سے کوئی دیکھنے والا ہے. ہم نے غلط ہاتھ اٹھایا تو ہمارا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، تو وہ عورت سلامت گزر جائے گی، ورنہ نہیں. الحمدللہ آج کا یہ سیشن کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ کے دعائیہ کلمات پر اس کو ختم کرنے کی، آج کے لیے موقوف کرنے کی اجازت چاہتے ہیں.